السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و تائید کے لیے، دین کی عزت قوت اور حمایت کے لیے، اسلام کے شرف اور غلبہ کے لیے انہیں اللہ نے چنا ہے، اللہ نے منتخب فرمایا ہے، یہ اسی کا انتخاب ہے، اور اس نے دلوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نبھانے کا حق ادا کر سکتے ہیں، اور جنہیں اللہ نے چنا انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نبھایا بھی۔ قرآن ان کا تذکرہ ان لفظوں میں کرتا ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، جنہوں نے اپنی جان دینے کی ٹھان لی تھی اللہ کے رسول اور دین اسلام کے لیے، ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی، اور کچھ وہ تھے جو ابھی نظر پوری ہونے کے انتظار میں ہیں کہ ہم نے اسلام اور رسول اللہ کے لیے جان دینی ہے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے کبھی بھی اپنا ارادہ، اپنی نیت، اپنی اس نظر کو بدلا نہیں ہے، تبدیل نہیں کیا، وہ اسی بات پہ ہیں کہ جان دینی ہے تو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، دین اسلام کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کا انتخاب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بھی، چچا زاد بھائی بھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے دیکھا سلام پھیر کے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے بچے ہیں، ابھی نابالغ ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہیں اس شوق میں کہ جیسے اللہ کے رسول عبادت کرتے ہیں میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ویسے ہی عبادت کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، دیکھ کے مسکرائے اور خوش ہوئے کہ عبداللہ میرے چچا کا بیٹا چھوٹا ہے لیکن اللہ کی عبادت کا شوق اور تڑپ اس کے دل میں ہے، یہ میرے پیچھے رات کے اس پہر میں آ کے کھڑا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ میرے چچے کا بیٹا، یہ چھوٹا میرا چچا زاد بھائی، اس کی تڑپ اور شوق کو دیکھتے ہوئے میں تجھ سے اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اے اللہ، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما، اور اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما۔ اور پوری امت مسلمہ اس کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کسی صحابی کو ترجمان القرآن کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کی ساری آیتوں کی تشریح اور توضیح جو ویسے کرے جیسے یا جس مقصد کے لیے اللہ نے اتاری ہیں وہ آیتیں، تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے مفسر اور قرآن مجید کے صحابہ میں سب سے بڑے مفسر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم علمہ القرآن، اللہ اسے قرآن کی سمجھ عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، اور اللہ رب العزت نے قرآن کی سمجھ عطا فرمائی۔ ان سے سورہ فتح کی اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس آیت میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلے اللہ فرماتے ہیں اشداء علی الکفار، کافروں کا معاملہ ہو تو وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں مومنوں کے معاملے میں بڑے نرم ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ان دو جملوں سے مراد کون سے صحابی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلے جملے سے مراد جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے جملے سے مراد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العزت قرآن میں تذکرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا، صحابہ کا، بلکہ اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں آگے جا کے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ اللہ کے نبی کے ان ساتھیوں کا یہ تذکرہ صرف قرآن میں نہیں ہے، ان کا تذکرہ اسی طرح اللہ نے تورات میں بھی فرمایا ہے، انجیل میں بھی فرمایا ہے۔ جو اللہ کی اتاری گئی کتابیں ہیں ان میں اللہ نے نبیوں کا تذکرہ فرمایا، نبیوں کے ساتھیوں کا تذکرہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ فرمایا، آپ کے صحابہ کا تذکرہ فرمایا۔ ابتدائی دور میں مکہ میں کفار کے ظلم و ستم سے کون واقف نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نبوت کو 6 برس ہو چلے ہیں کہ ایک دن آپ جناب ارقم کے گھر میں موجود ہیں، جسے دار ارقم کہا جاتا ہے۔ صفا پہاڑی کے نزدیک ہی ایک پتلی سی گلی میں یہ گھر تھا، 18 برس کے نوجوان کا گھر جو اسلام لے آیا تھا لیکن اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، اور اس گھر کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا تھا اکٹھا ہونے کے لیے کہ کسی کو شک نہیں گزرے گا کہ ایک نوجوان کے گھر میں یہ ایسے جمع ہوں گے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
آتے وقت وغیرہ طے کر کے صحابہ ایک ایک کر کے آتے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ کسی خاص مقصد کے لیے جا رہے ہیں. جب وہاں سے اٹھتے نشست برخاست ہوتی تو پھر بھی ایک ایک کر کے جاتے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میٹنگ سے واپس آ رہے ہیں. تقریباً 40 لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اب تک اسلام لائے ہیں. 6 برسوں میں یا 7 برسوں میں یہاں پہ موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جناب صہیب نے قریش کے مظالم کا تذکرہ کیا. جناب خباب نے قریش کے مظالم کا تذکرہ کیا. جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے مظالم کا تذکرہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جسموں سے کپڑا ہٹوایا. جسم دیکھے کسی کا کیلوں سے میخوں سے چھیلا ہوا، کسی کا کوئلوں سے جلایا ہوا، کسی کا گرم صحرا اور پتھروں پہ گھسیٹا ہوا بدن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والے، نام لینے والے اس حالت میں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے ذکر کر رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مظالم حد سے بڑھ چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دی، اللہ کے پیغمبر نے دلاسا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ صحابہ ایک ایک کر کے نکلے، اپنے گھروں کو چلے گئے. گھروں کو جب چلے گئے اللہ کے پیغمبر اپنے بستر پہ آرام فرما ہے، لیکن بے چینی ہے کہ ساتھیوں نے مظالم کا تذکرہ کیا اور مظالم کے جو اثرات ہیں وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. مظالم تو مظالم رہ گئے. وہاں ایک شکایت یہ بھی تھی، اب تو ہمیں کھل کے کعبہ میں جانے کی اجازت بھی نہیں دیتے، عبادت بھی نہیں کرنے دیتے. وہاں جانا بھی مشکل بلکہ ناممکن بنا دیا گیا ہے. جانے سے پہلے ہی لوگ پیٹنے کے لیے، مارنے کے لیے، تشدد کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے یہ سارے منظر جو ہیں وہ ایک دفعہ یوں کر کے گزر جاتے ہیں. آمنہ کا لال کھڑا ہوا مصلی کے اوپر، صرف کھڑا ہی نہیں ہوا، اللہ کی بارگاہ میں قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سر سجدے میں رکھا اور مظالم یاد آئے تو دعا نکلی، اللہم اعز الاسلام باحد الرجلین بعمر بن الخطاب او عمرو بن ہشام. یا اللہ 2 بندے ہیں جو طاقتور ہیں، جو جرت والے ہیں، جن میں سے ایک اگر ہمیں مل جائے تو اسلام کی عزت میں، اس کے وقار میں، اس کی تقویت میں، اس کی طاقت و قوت میں اضافہ ہو سکتا ہے. یا اللہ 2 بندے ہیں، دونوں دلیر ہیں، دونوں بہادر ہیں، دونوں ہی جنگجو ہیں، دونوں ہی دل رکھنے والے ہیں، گردہ رکھنے والے ہیں. دونوں میں سے ایک جو تجھے پسند ہے نا وہ اسلام کی عزت کے لیے محمد کو عطا کر دے. ایک عمر بن خطاب ہے، ایک عمرو بن ہشام ہے. دونوں میں سے ایک اللہ دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے مکہ کے لوگوں میں سے ان 2 کا انتخاب فرمایا اور 2 میں سے ایک کا انتخاب اللہ پہ چھوڑ دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے کون زیادہ موزوں ہے، کون زیادہ بہتر ہے، اس کا انتخاب اللہ ہی کرے گا. اس لیے ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب بھی اللہ پہ چھوڑ دیا. ادھر دعائیں جاری ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ ابو جہل نے اپنی ساری مجلس شورا بلائی ہوئی ہے، لوگوں کو بلایا ہوا ہے کہ آؤ یہ دیکھو لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، فتنہ بڑھتا جا رہا ہے. چند دن گزرے ہیں، حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسلام لے آئے ہیں، یہ جو ہے نا ہمارے لیے خطرہ بنیں گے. لہٰذا میرا یہ اعلان ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرے گا میں اسے 100 اونٹ انعام دوں گا. 100 اونٹ کا انعام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے، جان لینی ہے ان کی. کون ہے جو یہ کام کرے گا؟ مجلس میں عمر بن خطاب ہیں کھڑے ہوئے، میں یہ کام کروں گا، یہ کام میرے ذمہ لگایا جائے. اور ظاہر ہے سارے بیٹھے ہوں میں سے جو سب سے دلیر ہو سکتا تھا اسی نے یہ اعلان کرنا تھا. ان سب میں سب سے زیادہ دلیر جناب عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالی عنہ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لینے والے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے، ذرا ان کا سراپا بھی سنیں کہ تھے کیسے. 30 سے 35 برس کے نوجوان
انتہائی طاقتور اور بڑے اونچے قد والے، بڑے مضبوط جسم والے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اگر سارے لوگ بیٹھے ہوتے اور بیچ میں جناب عمر بھی بیٹھے ہوتے، ایسے لگتا تھا لوگ بیٹھے ہیں، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے۔ اگر سارے لوگ کھڑے ہوتے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوتے، تو دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ سارے لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار۔ طاقت کا عالم یہ تھا کہ اگر چمڑا گیلا کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کے نیچے رکھا جاتا اور 7 آدمی زور لگاتے کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے چمڑے کو کھینچ لیا جائے، چمڑا پھٹ جایا کرتا تھا، پاؤں کے نیچے سے نکلا نہیں کرتا تھا۔ طاقت کا عالم یہ تھا، ہیبت کا عالم یہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مکہ کی گلیوں سے عمر گزرا کرتا تھا، ان گلیوں میں پھر بچے نظر نہیں آتے تھے۔ اگر کسی ماں کا بچہ چپ نہیں کرتا تھا، گود میں روتا تھا، تو وہ اسے ڈرایا پتا کیا کرتی تھی؟ چپ کر کے سو جا، نہیں تو عمر آ جائے گا۔ ہیبت کا عالم یہ تھا۔ مکہ کے نوجوانوں میں سے کشتی کے لیے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کشتی کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے اس قدر ہیبت دے رکھی تھی، طاقت دے رکھی تھی۔ اب ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مصروف ہیں، اور دعا کیا ہے؟ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت دے، اسلام کو تقویت دے۔ اللہم اید الاسلام، یا اللہ اسلام کو قوت و طاقت کی ضرورت ہے۔ یہ کمزور مسلمان، یہ مار کھاتے، یہ کب تک مار کھائیں گے؟ یہ کب تک برداشت کریں گے؟ طاقت و قوت کی ضرورت ہے، اسلام کو عزت و شرف کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگ لیا۔ اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہ غور کریں اور پھر بات کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا رائے گاں جانے والی تھی؟ ہرگز رائے گاں جانے والی نہیں تھی۔ دل سے نکلی ہوئی دعا تھی، سجدہ کی حالت میں نکلی ہوئی دعا تھی، مظلوموں کی پکار سننے کے بعد نکلی ہوئی دعا تھی۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا گیا اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے۔ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں، کسی کو بھی اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگ کے نہیں لیا کہ یہ بندہ مجھے دے دو، یہ بندہ مجھے دے دو۔ لکھنے والے لکھتے ہیں سارے رسول اللہ کو چاہتے ہوئے آئے ہیں، سارے مرید ہیں، ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو مراد رسول ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، سوال کیا ہے کہ اللہ دے دے یا یہ دے دے یا وہ دے دے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے ان کا انتخاب کیا تھا۔ یہ بھی کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ ابو جہل نے جو میٹنگ بلائی تھی وہ اس نے نہیں بلائی تھی، وہ اللہ نے اس سے بلوائی تھی۔ بات ہو گئی، 100 اونٹ انعام میں ملیں گے، 100 اونٹوں کا انعام ملے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے آئے تو فرمایا کرتے تھے کہ میں چونکہ اونٹ چرایا کرتا تھا، میری سب سے بڑی خواہش ہی یہ تھی کہ کوئی وقت ایسا آئے کہ میرے پاس بھی 100 اونٹ ہو، میں بھی 100 اونٹوں کا مالک بنوں۔ یہ میری شدید خواہش ہوا کرتی تھی کہ میں 100 اونٹ چراؤں، 100 اونٹوں کا مالک بنوں، اور ادھر اعلان بھی 100 اونٹوں کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت تو آپ کی خواہش یہ تھی کہ 100 اونٹ مل جائیں، اسلام لانے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جانے کے بعد خواہش کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ خواہش 100 اونٹوں والی بہت پیچھے رہ گئی، اب میری خواہش یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا دین دنیا کے ہر کونے میں پھیلے، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہ رہے۔ اللہم اعز الاسلام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا کہ اللہ اسلام کو عزت دے، اسلام کو غلبہ دے بعمر بن الخطاب۔ اب 100 اونٹ انعام، اور چل پڑے تلوار لے کر۔ صبح کے وقت تلوار بھی نیام سے نکالی ہوئی، بغیر تلوار اور تیر کے چلتے تھے تو بچے رستے چھوڑ جاتے تھے، تلوار ننگی لے کے نکل رہے ہیں تو لوگ سارے رستہ چھوڑ گئے ہیں، اور
ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ آج عمر کا ارادہ کیا ہے۔ راستے میں ایک صحابی ملے، کدھر بھائی، کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کے ساتھ آج جو ہے وہ سارے ہی قتل کر دیے جائیں گے، آج کوئی نہیں چھوڑا جائے گا۔ کہا ارادہ تو آپ کا بڑا خطرناک ہے، لیکن پہلے گھر کی بھی خبر لیجئے۔ اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں آپ کی بہن فاطمہ ہیں بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بہنوئی ہیں سعید بن زید، گھر تو جائیے۔ خیر رستہ بدلا، گھر کی طرف گئے، بہن اور بہنوئی سے پوچھا اسلام قبول کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اسلام قبول کیا ہے، ایمان لائے۔ بہنوئی کو باندھ دیا، مارنے لگے، بہن آگے آ گئی، کہا اسے مارنے سے پہلے مجھے ماریے، کیونکہ اس کے اسلام لانے سے پہلے میں نے اسلام قبول کیا ہے، اور اگر تیری ہیبت ہے، تیری دہشت ہے، تجھ میں طاقت ہے، تو جس باپ کا تو بیٹا ہے میں بھی اسی باپ کی تھی، بیٹی میں بھی اسی باپ کی، اگر تلوار چلانی ہے مجھ پہ چلائیے۔ جب یہ جرت اور جذبہ دیکھا تو تھوڑا سا سوچ میں پڑے، تھوڑا ڈھیلے ہوئے، کہنے لگے کیا چیز ہے کہ میرے سامنے تو مکے کا بندہ کوئی کسکتا نہیں ہے، اور میری بہن میرے سامنے آج شیر کی طرح کھڑی ہے، کوئی تو بات ہے جس نے اتنا طاقتور بنا دیا ہے۔ ویسے تو جھوٹ بول کے بھی دونوں بچ سکتے تھے، دونوں کہہ دیتے کہ ہم نے تو نہیں اسلام قبول کیا، جان بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتے تھے، جھوٹ بھی نہیں بولا۔ یہ جرت انہیں کس نے دی ہے؟ کہنے لگے اچھا جو تم پڑھتے ہو کلام وہ ذرا مجھے بھی سناؤ۔ قاری قرآن جناب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اندر کمرے میں چھپا دیے تھے کہ کہیں ان کو نقصان نہ پہنچائیں، وہ انہیں قرآن پڑھانے آئے ہوئے تھے، وہ انہیں باہر بلایا گیا، اور پھر انہوں نے قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ اس کی کچھ آیتیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائیں۔ انہی آیتوں کے بارے میں یا قرآن کے اسی طرز تکلم کے بارے میں اقبال نے یہ کہا تھا کہ قرآن تجھے پتہ ہی نہیں ہے، قرآن تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تیری آیتوں نے اثر کیا کیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ ارادہ کیا لے کے آیا تھا، پوری کایا تو نے اس کی پلٹ دی۔ یہ وہ قرآن ہے۔ قرآن سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئے کہ میں نے تو اسلام قبول کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں جناب ارقم کے گھر میں موجود ہیں، وہاں انہیں لے جایا گیا کہ آئیے، دیکھا کہ عمر آئے ہیں، لوگ پریشان ہوئے، تلوار حمائل کیے ہوئے، اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دروازہ کھولنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جس شخصیت نے دروازہ کھولا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا بھی مانگے، دروازہ بھی کھولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام، ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے، دین اسلام کا حامی ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک باقی رہ جاتا ہے؟ کوئی بے ایمان بندہ ہی ہوگا جو ایسی شخصیت کے بارے میں زبان درازی کرے، یا ایسی شخصیت کے ایمان پر شک کرے کہ جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، کہ اللہ کے پیغمبر نے غلط بندہ مانگا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بندے کا انتخاب کیا ہے، یا اللہ نے رسول اللہ کے لیے غلط آدمی بھیجا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط آدمی کے لیے دروازہ کھولا ہے، یا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کچھ آیتیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق اتاری ہیں۔ کیا غلط بندے کے مشورے کے مطابق اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں یہ جو مقام ابراہیم پہ طواف کرنے والا 2 رکعتیں پڑھتا ہے، یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ یہاں پہ تو نماز ہونی چاہیے، تو اللہ نے آیت اتار دی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
حجاب کے بارے میں نے کہا تھا کہ عام عورتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں، بیٹیوں میں فرق ہونا چاہیے، انہیں حجاب میں رہنا چاہیے تاکہ یہ پہچانی جائیں، پتہ چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عورتیں ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے آیت اتاری، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیغمبر اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو کہہ دو گھروں سے جب باہر نکلا کریں تو بڑی چادر جو ہے وہ اپنے اوپر لے لیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بدر کے قیدیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو ایک میں تھا جس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ جتنے قیدی ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، زندہ نہ چھوڑا جائے، واپس نہ جانے دیا جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے میری اس رائے کے مطابق آیت اتاری تھی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض، اگر قیدی آئے تھے انہیں قتل کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ موافقت کرتا ہے، اللہ موافقت کرتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشوروں کے مطابق اللہ رب العزت قرآن مجید میں آیتیں اتارتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان جو بھی ہجرت کرتا نا، کافر اس کے پیچھے یا تو بندے لگاتے، اسے روکنے کی کوشش کرتے، چھیننے کی کوشش، چھیننا بھی ہے کچھ سے، کچھ کو روکا بھی ہے، باندھا بھی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، میں نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اب گلی سے ہوتے جا رہے، گلی سے گزر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کوئی مجھے روکنے والا ہے، جس نے اپنی ماں کو روتا ہوا چھوڑنا ہو وہ آ کے مجھے روک لے، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ چھوڑنا ہو وہ مجھے روک لے، جس نے بچوں کو یتیم کروانا ہو وہ آ کے مجھے روک لے۔ اعلان کرتے ہوئے شہر سے باہر نکلے، مکہ سے، دوبارہ پھر واپس آ گئے، کسی نے روکا ہی نہیں۔ دوبارہ آ کے صدا لگائی، میں جا رہا ہوں مدینہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کرنے، ہے کسی میں جرت تو آ کے روکے۔ مکہ میں ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک سکتا۔ جیسے اسلام لائے، کہا اب چونکہ اسلام میں لے آیا ہوں اس لیے یہ چھپ کر عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو رات والا شکوہ تھا نا، گزشتہ رات والا، وہ جو شکوہ تھا کہ کعبہ میں جا کے عبادت نہیں کر سکتے، کوئی نہ کوئی مارنے کے لیے تیار رہتا ہے، پیٹنے کے لیے تیار رہتا ہے، اٹھیے چلیے آج سین کعبہ میں جا کے نماز ادا کریں گے، آج عبادت وہاں ہوگی۔ صف بنائی مسلمانوں کی، ایک سائیڈ پہ جناب حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک طرف جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سارے مسلمان ساتھ ہیں، کعبہ کی طرف چل رہے ہیں، اور آواز وہی ہے کہ جس نے روکنا ہے آج آ جائے اور روک لے، یہ کل تک روکنے والے آ جائیں اور روکیں۔ یہ اسلام کی عزت ہے جو اسلام کو مل رہی ہے، یہ اسلام کا شرف ہے جو اسلام کو مل رہا ہے، یہ تقویت ہے جو اسلام کو مل رہی ہے، یہ ساتھی ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک اپنے رسول کے لیے منتخب فرما رہا۔ سین کعبہ میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، سارے صحابہ نے بے یک زبان اللہ اکبر کہا۔ وہ ساتھ ساتھ جتنے کعبہ کے ساتھ ساتھ جتنے گھر تھے، ابو جہل کا گھر بھی بالکل پاس ہی تھا، باہر آگے دیکھنے کے لیے کہ ہوا کیا ہے، اس سے پہلے تو حالت ایسی نہیں تھی۔ باہر آ کے جب دیکھا کہ خطاب کا بیٹا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، مسلمان ہے، باہر نکلے، دیکھ کے دوبارہ اندر چلے گئے، جو کل تک پیٹنے کے لیے آ جاتے تھے۔ یہ اسلام کی عزت ہے۔ اللہم اعز الاسلام، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اللہ وحدہ لا شریک نے عطا کیا، اور یہاں سے وہ جو اسلام کا مظلومی والا دور تھا، مغلوبی والا دور تھا، جو ہر وقت پٹنے کا اور مار کھانے والا دور تھا، یہاں سے جو ہے وہ حالات پھر بدل گئے، پہلے جیسے نہیں رہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ایسے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، اور یہ صحابہ دین کے لیے چنے گئے ہیں۔ اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی فرمایا، قرآن سے پہلی کتابوں میں بھی فرمایا۔
صحابہ کا تذکرہ اگلے خطبات میں بھی جاری رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ